اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی TTS چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے برادران اسلام، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں اور ہمارے اس ثواب کے کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کی تھوڑی سی بھی باتیں آپ کو اگر کہیں سے بھی اچھی لگتی ہیں تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کر دینا، اور چینل پر نئے آئے ہیں اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری اچھی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ دین اور اسلام کی باتیں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ تو چلیے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ پیارے برادران اسلام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ حالات کے متعلق بتانے کی کوشش کروں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کس طریقے سے تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ جیا کرتے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو کس طریقے سے جانی مالی طور پر پھیلایا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ تقویٰ اور فتویٰ میں کیا فرق ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ان باتوں سے بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے، جسے سننا، جسے جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو پیارے برادران اسلام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بازار سے گزر رہے تھے کہ داخون بھرا کیچڑ اڑ کر آپ کے لباس پر آ پڑا، اور آپ اسی وقت دجلے کے کنارے گئے اور اس مٹی کو خوب مل مل کر دھویا۔ پیارے برادران اسلام، جب لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ مٹی خوب مل مل کر دھو رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ حضور، آپ اس کے برابر تو نجاست کو جامے پر جائز بتاتے ہیں، یعنی اتنی نجاست جتنی آپ کے کپڑوں پر گری ہے آپ پاک بتاتے ہیں، لیکن آپ خود مٹی کو اس قدر دھوتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، مگر جس نجاست کو میں جائز کہتا ہوں وہ فتویٰ ہے، اور یہ جو میں کر رہا ہوں یہ تقویٰ ہے۔ یعنی ان باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے امام تقویٰ و پرہیزگاری کے پیکر تھے۔ پھر جنہوں نے کبھی فتوے کی بھی پرواہ نہ کی ہو، وہ اگر اس پیکر تقویٰ پر کسی قسم کا طعن کرے تو وہ کیوں نہ خود ہی مطعون ہوں گے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ خلیفہ منصور نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ آپ عہدے قضا قبول کر لیں اور میری مملکت کے آپ قاضی القضا یعنی چیف جج بن جائیں۔ پیارے برادران اسلام، حضرت امام اعظم نے فرمایا میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں، آپ سے زیادہ اس عہدے کے اور کون قابل ہوگا؟ پیارے برادران اسلام، آپ نے فرمایا اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ میں جج بننے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے کہ جھوٹا آدمی جج نہیں بن سکتا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ پیارے برادران اسلام، اللہ والوں میں کسی دنیاوی عہدے کی لالچ نہیں ہوتی، اور اگر دنیا ان کے پیچھے پڑے بھی تو وہ پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ پھر جو روپے خرچ کر کے اور دن رات کوششیں کر کے کسی بڑے عہدے پر پہنچنے کی کوشش کرے، اور وہ شخص اگر ایسے بڑے متقی امام کی شان میں گستاخی کرے تو وہ کس قدر بے انصافی ہے۔ پیارے برادران اسلام، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن کے طریقوں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، پیارے برادران اسلام، ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری میں حقیقت میں کوئی کمی نہیں نکال سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں پر دھوپ بہت تیز تھی اور وہاں کوئی سایہ نہیں تھا، ساتھ ہی ایک شخص کا مکان تھا۔ اس مکان کی دیوار کا سایہ دیکھ کر لوگوں نے حضرت امام سے عرض کیا کہ حضور، آپ اس سائے میں کھڑے ہو جائیے۔ تو پیارے برادران اسلام، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مکان کا جو مالک ہے وہ میرا مقروض ہے، اور اگر میں نے اس کی دیوار سے کچھ نفع حاصل کیا تو میں ڈرتا ہوں کہ عند اللہ
मैं कहीं सूद लेने वालों में शुमार ना हो जाऊं, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस कर्ज से कुछ नफ़ा लिया जाए वह सूद है। चुनाचे आप धूप में ही खड़े रहे। प्यारे बरादरान इस्लाम, मालूम हुआ कि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में कमाल व दर्जे का तक़वा पाया जाता था। आप बड़े ही मुत्तकी व परहेज़गार थे और ये भी मालूम हुआ कि आप हर हाल में हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पेश नज़र रखते थे। फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि आपने रोज़े, नमाज वग़ैरह शरई अमूर में हदीस को मलहूज़ नहीं रखा और अपने क़यास से काम लिया। प्यारे बरादरान इस्लाम, इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमाअत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तक़वा और परहेज़गारी पर अमल करने की कोशिश करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम उम्मत मुस्लिमा के दिलों में इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उनके बताए हुए तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पक्का सच्चा नमाज़ी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे बरादरान इस्लाम, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सवाब की नीयत से वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी अच्छी आने वाली वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए